السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی بہن نے پوچھا مجھ سے کہ خود کی عزت کیسے کریں ہم اور خود کی عزت کیسے کروائیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ جیسا کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی زیادہ تر عام طور پر دعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے، جیسے کہ ربنا اغفر لی ولوالدیہ، کہ ربنا اغفر لی، کہ پہلے مجھے بخش دے، اے اللہ پہلے مجھے بخش دے، ولوالدیہ، اس کے بعد میرے ماں باپ کی بات، مطلب پھر ماں باپ کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح ہر جگہ پر جو ہے وہ پہلے اپنی ذات کو ہے، جیسا کہ تو اپنی ذات کی، اس کا مطلب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذات کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہماری عزت کیوں کرے گا؟ جب ہم خود ہی اپنی ذات کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہماری عزت کیوں کرے گا بھائی؟ کسی کو کیا پڑی ہے؟ کیوں اپنی عزت کریں؟ کیوں آپ کی عزت کرے کوئی جب آپ خود اپنی عزت نہیں کر رہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی عزت کرنی، میں نے تو اپنی لائف میں یہی سیکھا ہے۔ میں جب تک اپنی ذات کی عزت نہیں کرتی تھی نا، تو دوسرے مجھے فار گرانٹیڈ لیتے تھے۔ میں نے اپنی لائف میں اس طرح لائف گزاری ہے، میں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے لائف گزاری ہے۔ مینز ہم نے سیکھا تھا، یہی اپنے بڑوں سے سیکھا تھا کہ ہر چیز میں درگزر کرنا، مطلب درگزر اور اسی پر عمل پیرا رہے ہم کہ بھئی درگزر۔ واقعی درگزر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ درگزر ہر کوئی نہیں کر سکتا، درگزر بہت بڑے دل والا بندہ ہی کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی درگزر کو آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور وہ وہیں سے آپ کو دباتے ہیں، جہاں پر آپ کمزوری دکھاتے ہیں نا، وہ وہیں سے آپ کو جو ہے وہ دباتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ درگزر کی زبان نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی ہی کوئی مجبوری ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں اور آپ نے جو ہے نا وہ درگزر وہ اس کو خیر درگزر تو خیر وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نا یہ غلط ہوگا، یہ اس کی اپنی غلطی ہوگی، اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ آگے سے بولی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں گے کہ میں جب ٹین ایجر تھی تب میں ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے جیتی تھی، ٹین ایجر بھی تھی اور اس کے بعد بھی بہت لمبا ٹائم تک میں جو ہے نا وہ صرف دوسروں کی خوشی کے لیے جیتی تھی۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتی تھی کہ بھئی دیکھو درگزر ہے، اللہ فلانے نے فلاں بات کر دیا ہے، کوئی بات نہیں یار، اچھا کوئی بات نہیں، اچھا فلانے نے فلاں بات کر دی، اچھا کوئی بات نہیں، چل کوئی بات نہیں، اچھا درگزر کر جاؤ، کوئی بات نہیں، درگزر کر جاؤ۔ اب وہ میں نے ریئلائز کیا کہ دو چار لوگ میری لائف میں ایسے ٹاکسک لوگ تھے کہ دو چار لوگ کیا کئی لوگ تھے، لیکن خیر کچھ لوگ ایسے ٹاکسک میرے سراؤنڈنگ میں تھے جو نا درگزر کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، وہ اتنی اچھا ہم نے درگزر شروع کیا، انہوں نے حد سے بڑھنا شروع کیا، ہم نے درگزر شروع کیا، انہوں نے حد سے بڑھنا شروع کیا۔ بھئی کرتے 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 ہم درگزر کی حد سے گزر گئے اور وہ جو ہے نا حد سے گزر گئے، وہ اپنی حد سے گزر گئے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ریئلائز ہوا مجھے، میں نے اپنی لائف سے مطلب یہ سیکھا کہ نہیں، ہر جگہ پر درگزر نہیں، آپ کو سینس ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس جگہ پر درگزر کرنا ہے اور کس جگہ پر نہیں کرنا ہے۔ جب آپ ان دونوں چیزوں میں فرق کر لیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ پر آپ نے کسی کو جواب دینا ہے اور کس جگہ پر کسی خاموش رہنا ہے، اور دوسری بات کس جگہ پر آپ نے درگزر کرنا ہے، کس جگہ پر آپ نے جواب دینا ہے۔
تو یہ چیزیں جب آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو اس وقت آپ کو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی طرف سے رسپانس کی ہوتی ہے نا کا پتہ ہوتا ہے اگلے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پر میں نے کوئی غلط بات کی تو وہاں پر مجھے جواب ملے گا۔ ہاں، ایک بات ہے، بلا وجہ کے دوسروں سے پنگے مت لیا کریں۔ میرے سمیت کی ہر کسی کے لیے ایڈوائس ہے کہ بلا وجہ کے پنگے نہیں، بالکل کسی کو مت چھیڑیں، بالکل کسی کو مت چھیڑیں۔ کوشش کریں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، بالکل بھی دل نہ دکھائیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ گریز ہی کریں، گریز کریں، مطلب منہ ماری سے گریز کریں۔ لیکن اگر مثال اگر کوئی بندہ اگر نہیں سمجھ رہا اور وہ بار بار آپ کو جو ہے اپنی ٹاکسک رویے سے جو ہے وہ آپ کی لائف کو عذاب بنایا جا رہا ہے تو وہاں پر آپ کے لیے جواب بنتا ہے۔ تو لیکن آپ جواب اس انداز سے دیں کہ بس پھر آپ کو ایک آدھ بار ہی دینا پڑے، آپ کو بار بار نہ دینا پڑے۔ آپ غصے سے مت جواب دیں، آپ صرف ایسے انداز سے جواب دیں کہ آپ کی بات بھی پہنچ جائے اور تعلق بھی خراب نہ ہو۔ تو خیر یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر جیسے اب کوئی بندہ آپ کی لائف سے ہاتھ ہی نہیں نکال رہا، آپ کی لائف مطلب آپ کی لائف کے اندر گھسے جا رہا ہے، گھسے جا رہا ہے، گھسے جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر تو جواب اب دیکھیں بنتا ہے نا کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اگر آزاد ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنی ذات کے فیصلے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ بڑے احترام سے کہہ سکتے ہیں اگلے بندے کو کہ جس طرح آپ اپنی ذات کے بارے میں فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، ایسے ہی اللہ نے مجھے بھی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد پیدا کیا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی جو حقوق آپ کے پاس ہیں، آپ کو اللہ نے جو حقوق دیے ہیں وہی سارے حقوق میرے پاس بھی ہیں۔ تو ایک مناسب طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک جواب دے سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ افیکٹو رہے گا۔